السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سال سعودی حکومت کی جانب سے حاجیوں کی قربانی کے متعلق ایک قانون پاس کیا گیا ہے کہ کسی بھی حاجی کو اپنی قربانی خود کرنے یا کسی کے ذریعے قربانی کرانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ نسک کے ذریعے اپنی قربانی بک کرائے اور حکومت ان کی قربانی کرے گی۔ اور اگر کسی نے اپنی طرف سے قربانی خود کرائی یا کسی کے ذریعے کرائی اور یہ معلومات وہاں پر موصول ہوئی تو سعودی حکومت سخت قدم اس پر اٹھائے گی۔ اب اس حالات کے پیش نظر عوام اہل سنت کے درمیان ایک بے چینی ہے کہ حج تمتع کرنے والا، حج قران کرنے والا جس میں قربانی واجب ہے، اگر نسک کے ذریعے قربانی بک کراتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کی حکومت بد مذہب بد عقیدہ ہے۔ قربانی وہ کریں گے تو بد مذہب بد عقیدہ ہونے کی وجہ سے یقیناً قربانی تو نہیں ہوگی۔ تو اب ایسی صورت میں کہ ہم قربانی خود بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کے ذریعے کرا سکتے ہیں، تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، اس مسئلے کے حوالے سے جب حضور محدث کبیر مد ظل العالی والنورانی کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ نے کتب فقہ کی روشنی میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر احرام کی قید و بند کو برداشت کرنے کی استطاعت ہو تو حج افراد کرے، یعنی حج کرنے والا اگر احرام کی پابندیاں اور ان تمام چیزوں کو وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کو یہ طاقت ہے، تو حج افراد کرے کیونکہ اس میں قربانی نہیں ہے۔ اور اگر حج قران یا تمتع کرنے کی نیت کرے تو اس پہ قربانی واجب ہے، اور اس صورت میں اگر قربانی کی ادائیگی حرم میں ممکن نہ ہو سکے تو قربانی کے بدلے ان پر 10 روزے واجب ہوں گے۔ یہاں پر صورت یہ ہے کہ اگر حاجی اگر تمتع کی نیت کرتا ہے یا قران کی نیت کرتا ہے تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو اس صورت میں پہلے وہ اپنی قربانی کے لیے کوشش کرے کہ حرم کے اندر اگر قربانی کا کوئی انتظام ہو جائے کسی کے ذریعے تو وہ قربانی حرم کے اندر کرائے، کیونکہ کوشش کرنے کے بعد اگر قربانی کا انتظام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ کافی نہیں ہے بلکہ قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ اور اگر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی قربانی کا کوئی اہتمام نہیں ہو پایا تو ایسی مجبوری کی صورت میں وہ 10 روزہ رکھیں۔ اور وہ 10 روزہ کیسے رکھیں؟ تو دیکھیں، 3 روزے حج کے مہینے میں، یعنی 1 شوال سے 9 ذی الحجہ تک احرام باندھنے کے بعد اس بیچ میں جب چاہے روزہ رکھیں، ایک ساتھ خواہ الگ الگ۔ اور بہتر یہ ہے کہ 7، 8، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں اور باقی 7 روزے ارکان حج ادا کرنے کے بعد، یعنی 13ویں ذی الحجہ کے بعد جب چاہے رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ گھر پہنچ کر رکھیں۔ تو لہذا اب اگر کوئی حج تمتع کرتا ہے یا حج قران کرتا ہے تو وہاں پر پہلے حرم کے اندر قربانی کے لیے وہ کوشش کرے، اور کوشش کرنے کے بعد بھی اگر کوئی صورت نہیں بن پائی تو ایسی مجبوری کی حالت میں 10 روزے اس پر واجب ہیں۔ لہذا 3 روزے وہ اس طرح رکھیں کہ 7، 8، 9 ذی الحجہ کو یہ 3 روزے رکھ لیں، اور پھر 7 روزے ارکان حج ادا کرنے کے بعد جب وہ اپنے وطن گھر پر آئے گا تو 7 روزے رکھ لیں۔ اس طرح 10 روزے رکھنے سے قربانی کی جو صورت نہیں بن پائی تو یہ 10 روزے رکھنے سے یہ جو معاملہ ہے یہ حل ہو جائے گا، اور حج کے اندر جو فریضہ ہے وہ فریضہ مکمل ہو جائے گا۔ لہذا یہ 10 روزے رکھ کر یہ اس صورت پر عمل وہ کریں، یہ بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔